بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو سکون رمضان المبارک کے خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں مفتی صادق نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور نعت خوان محمد شکیل نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لے کے آئے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، اخلاق اور اخلاق میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، پہلی بات لفظ میں بڑا فرق ہے جی، ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، الف کے زیر کے ساتھ اخلاق بڑا اچھا ہے، جبکہ یہ لفظ ہی غلط ہے، کیونکہ اخلاق الف کے زیر کے ساتھ اس کا معنی ہے پرانے کپڑے کا پھٹا ہوا ہونا۔ اچھا، ہاں، اصل اخلاق لفظ نہیں ہے، اصل اخلاق الف کے زبر کے ساتھ، حمزہ کے زبر کے ساتھ اخلاق ہے، اصل وہ معنی ہے۔ اب اخلاق ہے کیا؟ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق خالی مسکرا کر دیکھنا، مسکرا کر جواب دینا، یہ اخلاق ہے۔ جی، مگر جب ہم آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اس اخلاق پر اگر عمل ہو جائے تو معاشرے کی مخلوق سدھر جائے، صحیح، مگر اس اخلاق کا دعوے دار میں بھی ہوں گا، یہ بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، سب ہوں گے، مگر عمل کرنا اخلاق کی جو تعریف ہے وہ بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی ما اساء الیک۔ آپ نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہم سے جوڑتا ہے ہم اس سے بھی توڑتے ہیں، یعنی یہ کیوں ہم سے زیادہ فری ہو رہا ہے، یہ ہم سے کیوں، ہمارے پاس کیوں زیادہ آ رہا ہے، یعنی جو جوڑے ہم اس سے بھی توڑتے ہیں، مگر حضور نے کہا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، یہ اخلاق۔ اچھا، فرمایا واحسن الی ما اساء الیک، فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ اخلاق ہے۔ پھر جب آقا علیہ السلام کا خالی قول نہیں، قول وہ عالم جو زبان سے بول دیں، عمل نہیں، تو اس کا کوئی مزیداری نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا آپ نے کہا جو تم سے توڑے تم سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو، جو برائی کرے اس پر احسان کرو۔ جب یہ بات کو دیکھ کر ہم فتح مکہ کو دیکھتے ہیں تو سارے دشمن سامنے ہیں جنہوں نے حضور کو جانی نقصان پہنچایا، تشدد کیا، ظلم و ستم کیے، تعاقب کیا، جنگ کیا، جدال کیا، قتال کیا، فتنہ کیا، فساد کیا، آج وہ دشمن سامنے ہیں اور آپ آقا اپنے فرمان کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ برائی کرے معاف کر دو، آپ معاف فرما رہے ہیں، یہ اخلاق ہے بھی اور کر کر دکھا بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے مفتی صاحب کہا کہ جو آپ کے ساتھ غلط کرے اس کو بھی معاف کرو، یہ ہے اخلاق اصل میں، تو میں یہ اسلام کی روح سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ بدلہ کس حد تک لینا جائز ہے؟ کیونکہ کچھ میں نے علماء کرام کے الفاظ یہ بھی سنے ہیں کہ بدلہ لینا، اس چیز کا بدلہ لینا جو تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، کسی کے ساتھ اس حد تک کہ اگر غلط کرو بدلے کی نیت سے تو وہ جائز ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قصاص، جی، بدلہ، اور ایک ہوتا ہے عفو درگزر۔ ہم قرآن کی اس آیت میں پڑھتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ یہ ہے کہ بھئی فرض تم پر جو ہے وہ قصاص فرض کیا گیا، بدلہ تمہارے اوپر ہے کہ تم وہ ہے، یہ تو ہے، یعنی اس کے اندر ہے کہ بھئی کسی نے اگر قتل کیا اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کرو، یہ سب چیزیں ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کسی نے آنکھ پھوڑی تو تم آنکھ پھوڑو، یہ اجازتیں ہیں۔ مگر پھر قرآن کہتا ہے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ بدلہ نہ لو، معاف کرو اور درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کتنی گہری بات اللہ فرما رہا ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ معاملہ اس آیت میں یہ بتا دیا کہ تمہیں اجازت ہے، کیونکہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ رخصت یہ ہے کہ تم بدلہ لے لو، رخصت یہ ہے کہ تم اگر کسی نے آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑو، کسی نے جو وہ کیا ظلم کیا تو ظلم کا بدلہ لو، اجازت ہے، یہ اس کو اسلام نے اجازت دی ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ اچھا یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اگر قتل کیا تو یہاں سے پارٹی قتل کر دے گی، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے جو قاضی وقت ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اس کی ڈیسیجنز کے بعد
پھر اس کے بعد فیصلے کے بعد پھر اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ بھائی اس نے میری آنکھ پھوڑی تھی اب میں اس کی آنکھ پھوڑوں گا, اس نے یہ کیا تھا. بھائی ثبوت بھی تو ہو, اور سچائی بھی ہو, حقائق بھی ہو, اور اس حقائق پر دلائل بھی ہو, اس کے بعد ڈیسیجنز کی طرف سے آرڈر بھی ہو, اور اس آرڈر پر وہ ہوگا. مگر اسلام نے بدلے کا حکم تو دیا, لیکن بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیں. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, آپ کے سامنے اب وہ آنے والا, جب وہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ سمجھیے کہ آپ کو وہ پاور ہے کہ آپ اس سے بدلہ لو, یہ آپ کو ایک قدرت مل گئی, مگر آپ سے بڑی قدرت بھی تو ہے نا, اور وہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جب تم اس کو معاف کرو گے تو اللہ کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کر دے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدلہ رخصت ہے, مگر معافی اور درگزر یہ عظیمت ہے. تو عظیمت پر جو عمل کرتا ہے اس پر کرم ہوتا ہے. مگر یہاں پر ہے اپنی ذات کا معاملہ, یہ بھی وضاحت کر دو. صحیح, ایک ہے اپنی ذات کے معاملے میں درگزر کرنا, معاف کرنا, ایک ہے ایمان کا معاملہ. اور ایمان کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر اخلاق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سامنے اگر کوئی غلط کر رہا ہے, ایمانی حوالے سے شریعت کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے, آپ مسکراتے رہو, نہیں. وہاں آپ کو وہ اپنانا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. یہ ہمیں قرآن یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ایک طرف آپ کا اپنا ذاتی معاملہ آ جائے, وہاں آپ معاف کرو, وہاں درگزر کر دو. مگر جہاں ایمان کی, اسلام کی, رب کی قانون کی بات آ جائے, شریعت کی بات آ جائے, تو وہاں آپ میٹھے میٹھے نہیں بنو گے, بلکہ وہاں آپ کو اشداء علی الکفار بن کر آپ کو شدید بننا ہوگا. آپ کی الحب للہ والبغض للہ, حضور نے کہا محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو, اگر کسی سے نفرت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو. اللہ رب سبحان العزت اللہ, سبحان اللہ. علی ایک کلام ایڈ کر لیں اس میں. جی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد كل مرة. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ. مجھ میں تو ایسی بات نہیں, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. تو بھی ہاں تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے. تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے. ایک تیری بگڑی کو بنانا, ایک تیری بگڑی کو بنانا, ان کے لیے کچھ بات نہیں,
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اور غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، ان کا ثنا خواں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ